بھکر کی جو بھکر کا شہر ہے اور یہاں کے لوگ ہیں بڑے ہی پیارے، بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی دیندار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. اور پھر جو فضا ہے وہ فضا بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے کی انسانی بنیادوں پر اور تربیت اسلامی کی بنیادوں پر احترام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آج چونکہ امام موسی بن جعفر علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا، جو کہ عامت المسلمین میں سب کی نگاہوں میں انتہائی بزرگ اور معتبر ہستی ہیں تاریخ اسلام کی، اور اہل البیت کے ایک بہت بڑے امام ہیں. تو اس حوالے سے ایک اجتماع جس میں تشیع اور اہل سنت کے دونوں کے مختلف طبقات جمع تھے، تو وہاں پر بیٹھنے اور ان سے گفتگو کا موقع ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بہرحال دوستوں نے اس کا ارینج کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سالم اور اچھے معاشرے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے فکری اختلافات کے باوجود، لسانی اختلافات کے باوجود، جغرافیائی اختلافات کے باوجود باہمی محبت بھری زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں، اور اختلافات کو ایک حد کے اندر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے احترام، ایک دوسرے کی توقیر اور ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے اور مانتے ہوئے زندگی گزاریں، تو یقینی طور پر ان تمام دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے جو امت مسلمہ کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ملک کے اندر افراتفری اور ذہنی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، اس وقت ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے، اور آج زیادہ اہم دور ہے اس حوالے سے کہ اس وقت ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے جس کو آپ موبائل کہتے ہیں. موبائل کے ذریعے سے جہاں آپ بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں، وہیں پر آپ کے ذہن کو انگیج کرنے کے لیے اور کسی خاص سمت میں موڑنے کے لیے بھی آپ کے دشمن بہت کچھ کر رہے ہیں. اس اعتبار سے اگر آپ سوشل میڈیا کو سورس بنا لیں اپنے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، اختلافات کو کم کرنے کے لیے، قوم کو متحد کرنے کے لیے، فرقہ وارانہ فضا کے خاتمے کے لیے، اور قومی، ملکی اور دینی لیول پر لوگوں کو ایک دوسرے سے نتھی کرنے کے لیے، تو گویا آپ نے بہترین فریضہ نبھایا ہے. ورنہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے حوالے سے، فکری انحطاط کا شکار کرنے کے حوالے سے، اخلاق باختگی اور بے حیائی کے فروغ کے حوالے سے جو کچھ اس وقت دشمن ممالک آپ کے ملک کے اندر کر رہے ہیں، اس سے آپ کا خاندانی نظام بہت تیزی سے متاثر ہو رہا ہے، آپ کے رشتے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کا علاقہ تو تھوڑا سا باقی شہروں سے دور ہونے اور پسماندہ ہونے کی وجہ سے ان رشتوں کے تقدس کا اب بھی پوری طرح سے حامل ہے. لیکن اگر آپ بڑے شہروں میں دیکھیں تو وہاں پر رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ سوشل میڈیا میں موجود وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو اخلاق باختگی کی طرف اور انسانی اقدار کی پامالی کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نوجوان نسل کے اندر دینداری بھی پیدا کریں اور ملک کی اور قوم کی محبت بھی پیدا کریں. ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ بہرحال اپنی معنوی اور باطنی پیاس بجھانے کے لیے کسی نہ کسی پیر کا، کسی نہ کسی ایسی شخصیت کا سہارا لیتے ہیں جن کو وہ معنوی طور پر، باطنی طور پر، روحانی طور پر فالو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیر ہو یا پیرنی ہو. تو اس اعتبار سے اگر آپ بھٹو کو دیکھیں تو بھٹو کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی پیر تھا یا پیرنی تھی. ضیاء الحق کو دیکھیں تو ضیاء الحق کی زندگی میں بھی یہ مسئلہ تھا. خود نواز شریف کی اپنی زندگی میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں، اور نواز شریف کے بعد زرداری کے دور میں بھی اور زرداری کی اپنی زندگی میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں. تو آج کے ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں، ان کی زندگی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، پیروں اور پیرنیوں کی طرف نہیں. دیکھیے، بنیادی طور پر پاکستان اس وقت فکری انتشار کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں پر
25 کروڑ عوام کو آپس میں بائنڈنگ فورس کے طور پر کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے جو جوڑ کر رکھ سکے، اور یہ من حیث قوم ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یعنی اگر آپ اس وقت الیکشن کی پولیٹکس میں دیکھیں تو پاکستان بھر میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اب علاقائی جماعتیں ہیں، قومی جماعتوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی پنجاب کی جماعت ہے، کوئی سندھ کی ہے، کوئی خیبر پختونخوا کی ہے، کوئی بلوچستان کی ہے، پاکستان کی کوئی نہیں ہے، اور اس کا فائدہ ہمیشہ غیر جمہوری طاقتوں کو ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس مقام تک پہنچانے میں بھی غیر جمہوری طاقتوں کا بہت بڑا رول رہا ہے پوری پاکستان کی تاریخ میں، لیکن اس وقت یہ مسئلہ اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے۔ اب اس میں ہمارے سیاستدانوں کے اندر جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوتا کہ تھال میں موجود کھانا سب مل کر کھائیں، اس وقت تک یہ انتشار جاری رہے گا۔ چونکہ بہرحال الیکشن پولیٹکس کھانے کی پولیٹکس ہے۔ کھانے کی پولیٹکس میں جہاں پر کسی کے لقمے پر دوسرے کا پنجہ پڑ جائے وہاں پر دوسرے کے حوالے سے ری ایکشن خود بخود سامنے آتا ہے۔ اب وہی لوگ جو ایک زمانے میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس وجہ میں بہن بھائی بنے ہوئے ہیں۔ کل جب وقت آئے گا تو جو لوگ اس وقت موجودہ حکمرانوں کے خلاف بدترین روش اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بہترین بھائی بن جائیں گے۔ یہی الیکشن پولیٹکس کی میں تنزن کہوں گا خوبصورتی ہے، ورنہ جمہوریت کا، ورنہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ دنیا بھر میں جب دو پارٹیوں کی حکومت ہوتی ہے تو جس پارٹی کی بھی حکومت آئے دوسری پارٹی اپوزیشن میں رہتے ہوئے ملکی سالمیت کے حوالے سے کبھی بھی سودے بازی نہیں کرتی، ملک کو کمزور کرنے کے حوالے سے ایسی حرکتیں نہیں کرتی جس سے قوم اور ملک کمزور ہو۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی بھی حاکم حکومت میں آئے تو اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ حرکت کرتے ہیں جس سے صرف حکمرانوں کو نہیں بلکہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک فوج کا اعتماد عمران خان کو حاصل ہے اس وقت تک اپوزیشن چاہے کچھ بھی کر لے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جس دن فوج نے موجودہ حکمرانوں کے سر سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو وہ موجودہ حکمرانوں کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ ہاتھ ان موجودہ اپوزیشن کے لیڈروں میں سے کسی ایک کے کندھے پر رکھا جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر یہی ڈرامہ شروع ہو جائے۔ تمام سلواتیں سناتے تھے تو آج وہی IMF فرشتہ تو نہیں بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اقتدار تک پہنچنا چاہیں تو پھر ہر غلط رویہ اور ہر غلط روش اختیار کر لیتے ہیں۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں جہاں پر IMF کے شرائط کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بڑا رول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی ٹیم کی نااہلی کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے مہنگائی کے ذمہ دار عالمی حالات کو صرف ٹھہرایا نہیں جا سکتا، عمران خان کی ٹیم کی نااہلی بھی برابر میں اس مہنگائی کے جرم میں شریک ہے اور ان کو اگلے الیکشن میں میرا خیال ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔